رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے دو طرح سے اہتمام کیا، ایک باطنی ہدایت ہے، ایک ظاہری ہدایت ہے۔ باطنی ہدایت انسان کی عقل و شعور ہے اور ظاہری ہدایت اس کے انبیاء اور ائمہ کے ذریعے ہوئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ بالآخر بظاہر سب نے ایک نہ ایک دن، تمام انبیاء نے، ائمہ نے اس دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، تو ان کے بعد اس نظام کو کون سنبھالے گا؟ اس کے لیے انبیاء نے، ائمہ نے، خصوصاً چونکہ یہ آخری امت ہے، اس لیے ائمہ نے خصوصی طور پر اپنے وہ شاگرد تیار کیے جو باقاعدہ ہر لحاظ سے عالم تھے، کیونکہ امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یقیناً کچھ ایسے ہدایت کرنے والے معاشرے میں ہونے چاہیے جو اتنی سمجھ بوجھ اور دین کی اتنا فہم رکھتے ہوں کہ جو لوگوں کی رہنمائی اس تک کر سکیں۔ اس میں یقیناً علماء حق کا نام سر فہرست ہے، اور جب علماء حق کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ایسا نام ہمارے سامنے ہے جو کہہ لیجئے کہ فلک شریعت پر ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور یہ نام ہے آیت اللہ العظمیٰ جناب تقی بہجت صاحب کا۔ آیت اللہ تقی بہجت ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ کی ولادت 1916 میں ہوئی اور آپ کا انتقال 2009 میں 92 سال کی عمر میں ہوا۔ آیت اللہ تقی بہجت وہ شخصیت کہ جب آپ نجف میں تھے تو آپ شاگرد رہے ابو الحسن اصفہانی، شیخ محمد خادم شیرازی، مرزا حسین نائینی، آغا ضیاء آدینی آراغی، شیخ محمد حسین الغروی، علی الطباطبائی اور آیت اللہ سید حسین بروجردی۔ یہ ایسے نام ہیں کہ یہ نام اپنی ذات میں خود ایک تعارف ہے، صرف ان ناموں کا لے دینا کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آقا بہجت کے جو شاگرد رہے وہ اتنی طویل فہرست ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں پہ پڑھنے بیٹھیں اور اس پہ ڈسکشن شروع کریں تو کئی پروگرامز ہمیں ناکافی ہوں گے۔ میں چند نام آپ کے سامنے لینا چاہوں گا کہ ان کے شاگردوں کے، بلکہ شاگرد رشید جناب مرتضی مطہری، آیت اللہ جواد عاملی، اور محمد گیلانی، محمد یزدی، احمد آذان قومی، محمد تقی مصباح، عباس محفوظی، عباس حسین روحانی، اور ایک ایسی طویل لسٹ ہے کہ جو اگر اس وقت بیان کرنی شروع کی جائے تو میں نے کہا کہ یہ پروگرام ناکافی ہوگا۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو عالم باعمل موجود ہیں وہ خود بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم دور ایمانی میں جی رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، میں ذکر کر رہا ہوں مؤسسہ امام سجاد علیہ السلام کے سرپرست روح رواں جناب مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب کا۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آغا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مالک کا شکر۔ آغا، آیت اللہ تقی بہجت کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، ان کی اقوال کو، ان کی تعلیمات کو دیکھ رہے تھے، تو شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ ان کے اوپر ضرور گفتگو ہونی چاہیے۔ ان کی زندگی، ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اس کے لیے آپ سے بہتر شخصیت اور کوئی ہماری نظر میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آقا تقی بہجت، آپ کیا کہتے ہیں تعلیمات اسلامی، اور خصوصاً چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ آقا تقی بہجت اس مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کا اہتمام کس طرح کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے حوالے سے جیسا آپ نے کہا کہ آقا بہجت کے حوالے سے، تو مجھے آپ کی یہ بات رمضان آقا بہجت کے حوالے سے قصہ یاد آ گیا۔
اور یہ قصہ ہے سن 1995 کا، اچھا اور تاریخ بھی آپ انہی ایام میں یعنی 15 رمضان کے ساتھ 10واں روزہ ہے نا ٹھیک ہے 15. ٹھیک اس واقعے کو جو میں سنا رہا ہوں یہ خود میں مجھے بھی یہ شرف ملا، پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا خداوند متعال نے کہ میں جب کم گیا پڑھنے کے لیے تو اور اس کے بعد جہاں ہم رہتے تھے، ہم 4 مردم پہ رہتے تھے، جہاں ہمارا مدرسہ تھا ان کے بالکل پیچھے گلی میں آقا کا گھر تھا. واہ واہ ماشاء اور اللہ. ہاں، اور یہ بھی توفیق ہوئی ہمیں کئی دفعہ الحمدللہ آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی ہمیں شرف کیا حاصل بات ہوا. ہے کیا اور بات ہے. ملاقات بھی ایک جو ملاقات جو ہوئی بہت ہی قریب سے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس میں رمضان کا پیغام بھی آ جائے. ماشاء اللہ اور جزاک اللہ. اور یہ بھی آ جائے گا کہ عالم، دیکھیے اگر کوئی عالم اگر کوئی مزاح کرتا ہے تو وہ کس طرح جی کرتا ہے. آپ نے ذکر کیا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں، میں مولانا صاحب ہے، مولانا قم میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی قم میں امامہ پہننا چاہتا ہے تو ایک مرجع کے پاس جاتا ہے، اور باقاعدہ بعض جگہ تو رسومات ہوتی ہیں، اور وہ ایک طویل ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ ہمارے 2 دوست تھے، انہوں نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا، انہوں نے آقا بہجت سے وقت دیا اور کہا کہ میں امامہ پہننا چاہتا ہوں اور آپ میرے سر پہ امامہ رکھ دیں. انہوں نے ٹائم دے دیا تو میرے بہت قریبی دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو. میں بھی ان کے ساتھ گیا. 15 رمضان کا دن تھا، یعنی ولادت امام حسن علیہ السلام ولادت ماشاء کا دن اللہ تھا. ماشاء اللہ. جب آقا کے پاس پہنچے، اور یہی ویسے تو ملاقاتیں شاید میری یہ بہت قریب سے ملاقات ہوگی اور کئی ملاقاتیں ہوئی جی ہیں، لیکن یہ قریب ملاقات قریب سے اور جو زیادہ یعنی طولانی رہی، جو 5-7 منٹ 10 منٹ. خیر آقا کے بعد بیٹھے باتیں ہونے لگی تو آقا نے امامہ رکھنے سے پہلے ہمارے ایک دوست سے ایک سوال پوچھا. ایک اچھا سوال پوچھا. ہاں، سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس نے کہا کہ بتاؤ رمضان میں کتنے روزے رکھتے ہو. اچھا ہاں، کہا بتاؤ رمضان میں کتنے روزے رکھتے ہو. اگر یہ سوال میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے مثال کے طور پر؟ تو آپ بھی ایک لمحے کے لیے سوچیں گے رمضان میں یہ کوئی ہاں سوال ایسا تو ہے نہیں جو پوچھا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آدمی ایک ہی روزہ رکھتا ہے، اس میں کون سے خاص باتیں پوچھنے کی. لیکن بتانا یہ کہ دیکھیں عالم اور مرجع اور مجتہد جو اگر کوئی سوال پوچھتا ہے، اگر کوئی واضح سوال بھی پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ پیچھے کوئی راز موجود ہے. بالکل 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 بالکل. اس کا مطلب ہے اگر کوئی آپ کہیں گے صاحب یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا، رمضان میں کتنے روزے رکھتے ہیں، آپ کہیں گے سرکار یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ آقا نے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا، ان کا ایک سوال پوچھنے کا ایک مقصد تھا، وہ اس لحاظ سے انہوں نے سوال پوچھا. ہمارے دوست سے پوچھا کہ بتائیے کہ رمضان میں کتنے روزے رکھتے ہو. میں بھی سوچنے لگا کہ ایک روزے سے زیادہ انسان کیا روزہ رکھے گا. وہ بھی صحیح. یہی بہرحال انہوں نے کہا کہ قبلہ کیا جواب دیں، کہا انسان ٹھیک ایک ہے. ہی روزہ رکھتا ہے. ہاں پھر انہوں نے حدیث پڑھی آقا بہجت میں، اور حدیث والی پڑھی. انہوں نے حدیث میں کہا کہ معصوم کی حدیث ہے، کہا کہ انسان ایک دن میں کئی روزے رکھتا ہے. کہا شکم کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے. اور یہ والی حدیث جو معروف ہے وہ حدیث پڑھی اور پتہ چلا کہ انسان ایک دن میں ایک روزہ نہیں بلکہ کئی روزے رکھتا کئی روزے رکھتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہے. یہ ان کا ایک واقعہ آپ جو مجھے ابھی یاد آیا، بالکل آپ کے سوال پر ہی یاد آیا کہ رمضان اور آقا بہجت کے حوالے سے. تو یہ ایک ہے کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس میں پیغام بھی ہے، مزاح بھی ہے اور تربیت بھی ہے. بالکل بالکل. بہت خوب. بہت معرفت ہے اس کے اندر. تو آقا یہ بتائیے کہ آپ کی تو ان کے ساتھ صحبت بھی رہی، آپ نے کیسا پایا آقا تقی بہجت کو؟ بہرحال ہماری ملاقات کم رہی، لیکن بہرحال جو معروف ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، بہت کم ملاقات رہی گئے. اور لیکن ہے کہ بہرحال ایک عارف آدمی، باعمل آدمی اپنے، اور جو اب پھر اس کے بعد اب جو تھوڑا سا ان کی زندگی کو جو میں نے اسٹڈی کیا کہ جو ہم آپ کے سوال کے جواب میں، تو ان کی اس وقت کی زندگی بھی ہم نے دیکھی، بہت سادہ زندگی تھی، گھر بھی بہت چھوٹا تھا. اب دیکھیں جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، مسجد کے بالکل قریب گھر تھا ان کا، وہیں جہاں رہتے تھے، اور بہت سادہ آدمی تھے اور بولتے بھی کم تھے. اچھا آپ کو یہ بھی میں ایک لطیفہ بھی سنا دوں چلیں. لطیفہ یہ کہ جی جی. استخارہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ استخارہ کرتے تھے تو وہ استخارہ میں بولتے نہیں. جواب ٹھیک. آپ کو معلوم ہے استخارے میں آقا بہجت کا یہ تھا کہ جو افراد استخارہ جو مسجد میں استخارہ کرنے آتے تھے نا تو وہ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے، اور آقا بہجت جو ہے نا وہ پھر صحیح. ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اشارہ کرتے تھے کہ نیت کرو. تو جو کوئی آدمی استخارہ وہاں کے، کیونکہ عوام کو معلوم تھا، ان کا مزاج معلوم تھا، تو لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے. صحیح. اچھا اب استخارے میں
तीन चीजें होती हैं। अच्छा, ये उनका इस्तिखारा था, अच्छा, ये बुरा, अच्छा, ठीक है, ये मुतवस्सित, जहां तक ठीक है, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ इसलिए याद है। ये अच्छा, ये ठीक है, बुरा, ठीक है, और ये मुतवस्सित। मुतवस्सित, तो एक, ठीक है, हाँ, एक पाकिस्तानी उनसे मिलने आया, उस नमाज पढ़ रहा था, उसने देखा कि लाइन लगी हुई है, वो भी लाइन में खड़ा हो गया। उसे क्या मालूम ये लाइन किसकी है, वो तो लाइन सखारा करने वालों की थी। वो भी लाइन सही, में खड़ा हो गया, लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो आगा ने इशारा किया, उसने भी इशारा किया। आगा ने कहा, यूं कहा, सखारे में बुरा आया तो इशारा यूं किया तो वो बैठ गया। तो वो बैठ गया। एक पाकिस्तानी ये देख रहा था, सारा सिलसिला देख रहा था, वो समझ गया कि ये। फिर उसने उससे पूछा कि क्या माजरा, उसने कहा माजरा नहीं, मैं तो आगा से मिलने आया था, आगा ने मुझे इशारा किया बैठ जाओ। उसने कहा आगा ने इशारा नहीं किया बैठ जाओ, कहा ये नियत हो गई, इस्तिखारा तुम्हारा बुरा आ गया। तो ये भी होता था, क्या कह रहे हैं, क्या ये कह भी रहे हैं, क्या होता कह था, रहे हैं, हाँ, वाह ये भी वाह होता वाह 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 वाह। ये बताइए कि आकाए तकी बहजत इतने अजीम असातिज़ा से तालीम हासिल करी और उसके बाद जो उनके शागिर्द रहे वो भी आगे चल के सब इतना बड़ा नाम है। आगाए तकी बहजत क्या फरमाते हैं रमजान मुबारक के बारे में कि मोमिन को रमजान के लिए अपने आप को किस तरह आमादा करना चाहिए? देखिए, वो तो जो वो बयान करेंगे वही सब चीजें जो मासूम ने बयान की, बिल्कुल, ठीक है। बेशक, बेशक, हाँ, लेकिन हम उनकी जिंदगी को अगर देखते हैं ना, देखिए असल है कि रमजान उनके यहाँ अगर हम देखें तो खास रमजान नहीं है। रमजान तो बिला यानी रमजान तो यूं है कि जैसे अगर रमजान में तमाम हराम काम, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि रमजान में आदमी झूठ नहीं कहेगा, मैं रमजान रोजे से झूठ नहीं बोलूँ। भैया रमजान हाँ, से झूठ का ताल्लुक नहीं, झूठ आम हालत में भी हराम है, रमजान में भी, रोजे में भी हराम, ठीक है ना। बिल्कुल है, अब बिल्कुल है, खास उनकी, अब हम जब मैंने उनकी जिंदगी का मुताला किया तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मुझे नजर आई। उससे ऐसा एहसास होता है कि वो यानी अल्लाह ताला ने उनको जो एक मकाम दिया, एक मर्तबा दिया, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस मकाम तक पहुंचे तो वो क्या असबाब हो सकते हैं। यानी इसको हम यूं कह सकते हैं, अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कामयाब जिंदगी गुजारना चाहे तो आगा बहजत की जिंदगी को देखे और देखे उनकी जिंदगी में उन्होंने किन चीजों को सराहा, किन चीजों को तवज्जो दी, किन चीजों को अहमियत दी। और पूरी जिंदगी, चाहे वो रमजान हो चाहे गैर रमजान, रमजान में तो बिलखुसूस तिलावत कुरान है, शायद नेकी जी का हाँ, अमल है, रोजे से भी इंसान, रोजा भी वाजिब है, हमदर्द नेकियां भी करे, गुनाहों से अपने आप को महफूज रखे। इस तरह तमाम बातें तो एक है, जो मैंने आपको मिसाल भी दी कि उन्होंने बता दिया कि रवायत मासूम क्या है कि इंसान हर चीज का रोजा होता है। रोजे के एतबार से तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक हर शख्स एक पाबंदी का कायल है। और लेकिन जी हाँ, क्योंकि हमने जब अब उनकी जिंदगी को जब मुताला किया तो उनकी जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं कि उनकी कामयाबी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि उनकी ये चंद चीजें जो इंशाल्लाह हम बयान करेंगे गुफ्तगू में, कि ये चीजें इंशाल्लाह सबब बनी है कि अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता किया। जिनमें से पहली चीज अगर आप कहते हो तो मैं बयान करता हूँ, उसी पे फिर जी हाँ, हम बिल्कुल, मैं गुफ्तगू। जरूर जानना हाँ, चाहूंगा। हाँ, पहली चीज जो हमने देखी है जो उनकी जिंदगी में, वो है अहले बैत से इश्क। सही, अहले बैत से, और कैसा इश्क और मोहब्बत है अहले बैत से मोहब्बत, ये मोहब्बत रस्मी नहीं है, ये देखिए ये रस्मी मोहब्बत नहीं है। हमारी ये मोहब्बतें है लेकिन रस्मी मोहब्बत नहीं। सही, यानी ऐसा लगता था कि उनकी यानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने मोहब्बत अहले बैत को अपने अंदर मुकम्मल तौर पे एक मुजस्मा करार दिया, एक अपने क्या मोहब्बत कह को, अहले बैत की मोहब्बत को अपने अंदर पैकर कर दिया। यानी क्या कह अगर हम किसी से कहें कि आपको मोहब्बत अहले बैत का कोई नमूना देखना तो आप आगा बहजत को देख लें, किस तरह उन्होंने अपनी वाह जिंदगी अहले बैत को अपने अंदर किस तरह जूम किया। वाह वाह, ये है। और अब बिल्कुल सही, जहां से देखें अहले बैत से मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत, फिर यहां से एक सवाल ये आएगा कि इस इश्क का इजहार किस तरह करें। जी हाँ, ठीक है ना। अगर आप ये कहेंगे कि मौलाना ये तो इश्क और मोहब्बत एक कल्बी चीज है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल कल्बी सही, है। सही, आप जितनी भी मोहब्बत की गुफ्तगू करेंगे वो सब कल्बी है। लेकिन बिल्कुल, उन्होंने अपनी बिल्कुल, जिंदगी में जिस तरह कल्ब के साथ साथ जबान का भी उन्होंने आएगा आगे आगे कि उन्होंने कल्ब और जबान को किस तरह साथ रखने को कहा है, वो आएगा भी। तो खैर, हम अपनी गुफ्तगू को यहां तक मैंने पहुंचाया आपके से कि अहले बैत की मोहब्बत उनके अंदर, जिसे उर्दू में हम कहते हैं कूट कूट के पैकर थे मोहब्बत अहले बैत का। क्या अच्छा, कह अब आइए कि अच्छा, फिर एक यहाँ पर, और इसी से फिर एक और मैं आपको, अहले बैत को उन्होंने यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम को आगा बहजत ने अपनी जिंदगी में देखिए क्या करार दिया। नंबर एक, अहले बैत कहते थे अहले बैत खुदा तक पहुंचने का जरिया है, नंबर एक। बेशक,
اگر ہم ان کی زندگی بھی دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے محبت کی، اور تو اہل بیت علیہ سے محبت کس طرح محبت کی، کیا مانا ان کو، کیا مانا ان کو. یعنی جی پہلی چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل بیت وہ ہے جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، اور اہل بیت نے خدا کی معرفت بھی کرائی. ادھر سے اہل بیت نے بتایا بے خدا شک بے کون شک ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. اہل بیت ہادی ہے، اہل بیت کو ہادی مانا. یہ بھی ایک ہے کہ ٹھیک ہے. لوگ اہل بیت کو اگر ہادی مانے کہ خدا کی طرف سے نمائندے ہیں، خدا کی طرف سے منصوص من اللہ ہے، گناہوں سے پاک ہیں، ہادی ہیں، اور ان کی اطاعت کرو، انہوں نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو عمل کرو اس کے اوپر، یعنی جی ہاں. ان کو ہادی قرار دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ انہی کے اہل بیت کے ذریعے سے معرف الہی تک، معرف الہی تک کہتے ہیں کہ اہل بیت ہی جو جن کے ذریعے سے معرف الہی تک پہنچے، اور اہل بیت کے ذریعے سے ہی معرف الہی کی شناخت بھی اہل بیت علیہ السلام نے. یعنی صحیح. انہوں نے دیکھا اپنی پوری زندگی میں جن چیزوں کو محور بنایا وہ اہل بیت، یہ محبت اہل بیت نمبر 1 ہو گیا. پھر اہل بیت کو انہوں نے کس طرح اپنی زندگی میں جگہ دی، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے کہ آپ بھی اہل بیت کو اتنی اہمیت دو، اتنی اہل بیت کی قدر کرو، ان کو اہل بیت کا جو اللہ نے مقام رکھا ہے آپ ان سے محبت کرو اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرو، تو ایک مقام آپ کو حاصل ہوگا. کس طرح حاصل ہوگا؟ اور آگا بہجت نے صرف یہ کام نہیں کیا. ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان کی زندگی، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے ہادی کا یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ہادی ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، اور جو انہوں نے کہی ان کی اطاعت. پھر اس کے بعد آتے ہیں آگے کہ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وہ جو کمالات اہل بیت کے پاس، وہ کمالات و مقامات تھے، کہتے ہیں عالم میں کسی کے پاس ہچ، کہتے ہیں عالم میں کوئی ان کے مقابلے میں نہیں، تمام چیزیں ہچ ہے. کہتے ہیں جو کمالات اور مقامات اہل بیت کے ہیں عالم میں ہے، ان کے سامنے تمام چیزیں، کوئی حیثیت، کسی کو کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، اور کوئی عالم کی کوئی ارزش نہیں. یعنی اہل بیت کے مقابلے میں سب ہچ، اہل بیت کے مقابلے کسی کی کوئی ارزش نہیں ہے. اہل بیت کو پروردگار عالم نے مقام دے رکھا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز کسی کا مقابلہ نہیں کرتی. اہل بیت کا ایک مقام. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور اہل بیت کے ذریعے سے معرفت خدا کو انسان سمجھے کہ معرفت پروردگار تک پہنچے. اہل بیت ہی جو انسان کو معرفت. تو انہوں نے اپنی زندگی میں اہل بیت کو دیکھیے، ایک مقام جو اللہ نے مقام دے رکھا تھا اسی کے مطابق، اس جو ایک مقام اللہ نے دیا اسی کو عمل کرتے کرتے کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس کو ان چیزوں کو سمجھتے سمجھتے اور ایک مقام تک انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا. پھر اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ 2 باتیں ہوئی. پہلی بات ہوگی اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام دیا، جو عظمت دی، انہوں نے بھی ان کو ہادی سمجھا اور ان کی پیروی کی اور اطاعت. ایک تو یہ ہوگی. ہم اب دوسری چیز کیا ہے؟ اظہار عشق کس طرح کی. یہ اظہار عشق اہل بیت جو بہت تھا، یہ کس طرح انہوں نے کیا، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب وہ زیارت معصومین، یعنی جب وہ زیارت پر جاتے تھے، یعنی قم میں رہتے تھے، تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت پہ جاتے، اور جب مشہد جاتے تھے. اب دیکھیں یہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ چیز کو ترجیح دی. کیا کہ حرم معصومہ کے اندر میں نے کئی دفعہ خود بھی دیکھا تھا، جب ہم اس موقع پر جب آگاہ جاتے تھے حرم میں، تو ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھا. ایک خاص ٹائم تھا، یعنی حرم میں مرتبات ایک خاص ٹائم تھا حرم میں آنے کا، اور مفصل زیارت. یہ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ یہاں رہتے ہیں، ممکن ہے شاید حرم روز نہ جاتے ہیں، وہ اتنے ضعیف ہونے کے باوجود بھی، لکھا ہے کہ اتنا ضعیف ہونے کے باوجود بھی زیارت کو ترک نہیں کرتے تھے. ہاں. تو ایک پھر اس کے بعد جب چھٹیاں ہوتی تھی، یہ کہتے ہیں جب چھٹیاں ہوتی تو مشہد مقدس زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام زیارت، اور کبھی دن میں 1 مرتبہ یا کبھی 2 مرتبہ. اور اس کے بعد کبھی کبھی زیارت جب جاتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا، جب زیارت کرنے آنے کے بعد، یعنی زیارت کرنے کے بعد کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت مدت کے بعد میں زیارت پر آیا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کس طرح انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی زندگی میں اور اپنے اندر کس طرح زوم کیا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی وہ عادتاً نہیں آ رہے زیارت کرنے. ہاں ابھی آئے گا. انہوں نے کہا، اب انہوں نے ایک بات اور کہی تھی. کیا بات ہے؟ ہاں انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ زیارت مشتاقانہ زیارت تھی. جیسے آپ کسی کی اگر زیارت پہ جاتے ہیں، کسی دوست سے ملنے، تو آپ کو ایک اشتیاق ہوتا ہے. کہ یہ زیارت ان کے مشتاقانہ تھی، یعنی یہ اشتیاق تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت، یہ عادتاً نہیں تھا. اور وہ کہتے تھے اپنی زیارت کو معرفت کے ساتھ، زیارت کو بیس بنانا ہے تو معرفت کے ساتھ
زیارت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ کرو. اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی بہت ساری نعمتیں، کہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ اللہ نے امام رضا علیہ السلام کو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ کہ اللہ کی نعمت ایک بڑی نعمت ہے، کہ اللہ کا بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بڑی نعمت دی. ایک اور خدا اس عظمت کو جانتا ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی عظمت کو خدا جانتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے تھے زیارت کے بارے میں. اچھا، یہاں پر میں ایک جملہ جو میں نے معروف ہے قم میں، کتاب میں تو کہیں نہیں پڑھا، ایک قم میں ان کے متعلق ایک جملہ زیارت کے حوالے سے سنا، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. کہ وہ یہ جملہ یہ تھا، وہ کہتے تھے جب زیارت پر جاؤ، جب معصوم علیہ السلام کی زیارت پر جاؤ تو اپنے آپ کو ساتھ لے جاؤ. اوہو، اب آپ سوچیں اس جملے میں کتنی گہرائی ہے. کیا کہتے تھے؟ جب زیارت پر جاؤ تو اپنے آپ کو ساتھ لے جاؤ. ہاں، یعنی آپ سوچیں کہ گویا اس کا مطلب کیا ہے. اگر تھوڑی سی 2 منٹ میں اس کا تشریح کروں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم زیارت پر تو جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پاکستان میں چھوڑا ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. ساری وہاں کی فکر ہوتی ہے ہمیں. یعنی اس کا بالکل مطلب ہم شاید ظاہری طور پر وہاں پر ہے، لیکن ہمارا وجود وہاں پر نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب زیارت پر جاؤ تو اپنے آپ کو ساتھ لے جاؤ، اور جب زیارت سے واپس آؤ تو اپنے آپ کو وہاں چھوڑ کر آؤ. واہ، یعنی روح اور قلب پوری طرح متوجہ ہوں اسی طرف. کیا کہنے. اب اس اندازے کریں کہ زیارت معصوم علیہ السلام کو کتنی اہمیت تھی ان کی نگاہ میں، اور کس طرح زیارت کرنی چاہیے، اس پہ بہت اہمیت تھی. کس طرح زیارت کرنی چاہیے، زیارت کو عادی نہ بنائے. پھر اس کے بعد آپ اور آتے ہیں، وہ کہتے تھے اگر زیارت کو معرفتی، یعنی زیارت آپ کی معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے. اب آئیے یہاں پر، وہ کہتے تھے جو تمہارا قلب ہے نا وہی تمہاری زبان. جو میں نے کیا کہ وہ ہاں آپ کا قلب آپ کی زبان کے ساتھ ہونا چاہیے. اس پہ توجہ. یعنی انسان، یا دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو آگے لے کر جاتی ہیں، جو انسان کو ایک مقام عطا کرتی ہے. یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جب زیارت پر جا رہے ہیں تو زبان اور قلب ایک ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد زیارت کے آداب. دیکھیں اب آئیے، زیارت پہ جاتے تھے، اس کے آداب کی بڑی رعایت کرتے تھے. مقید تھے زیارت کے جو آداب ہیں اس کی بھی بڑی رعایت کرتے تھے. مقید تھے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اور جب زیارت پر کرتے تو احتکاط رہتے تھے اور ضروری سمجھتے تھے اپنی نگاہ میں حرم کا ایک مقام اور منزلت ہے. جب حرم جاتے تھے تو حرم پہ جب نگاہ پڑتی تھی تو دیکھتے تھے یہ ایک حرم ہے، یہ ایک اہمیت ہے. یعنی اس کو احترام دیتے تھے کہ ہم کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اپنی اعتقاد تھا نگاہ میں، اپنی نگاہ میں ہر ایک مقام اور منزلت تھی، اور ادب کی رعایت تھی. اس کے بعد کہتے تھے اپنے دل اور قلب کو مشغول مت رکھو کسی اور کام. جب حرم جا رہے ہیں، جب زیارت پر جا رہے ہیں تو اپنے دل کو کسی اور چیز میں مشغول مت کرو، اور دوسروں کے لیے بھی مزاحم کا سبب نہ ہو. یہ بھی بہت کہتے تھے کہ دوسروں کے لیے بھی انسان مزاحم کا سبب نہ ہو. دوسروں کے لیے بھی انسان ایسی زیارت نہ ہو کہ جو عموماً لوگ جاتے ہیں زری پہ جاتے ہیں، زری پہ جگہ نہیں ملی تو لوگوں کو کونیاں مار کے جا رہے ہیں، اذیت پہنچ کے جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. اور سکوت اختیار کرتے. کہتے جب زیارت پہ جاؤ تو سکوت اختیار کرو. حرم کے اندر بھی سکوت اختیار کرو. کیوں؟ اب اس کی وجہ بتائی. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس حرم میں کون سے ملائکہ، یعنی ہو سکتا ہے 6 ملائکہ، یعنی کون سے وہ ملائکہ اور اولیاء خدا اس میں طواف میں مشغول ہیں اس حرم کے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. وہ کہتے تھے کہ آپ زیارت پہ جائیں تو سکوت اختیار کریں. کیا کہنا. کیوں؟ اور اپنی آواز کو بلند نہ کریں. کیوں کہ اب جو آپ جس زیارت پہ جا رہے ہیں، کہا کہ نہیں معلوم کیا کون سے ملائکہ جو ہے، کون سے اولیاء خدا جو اس کے طواف میں مشغول ہیں. پھر اس کے بعد جب زیارت پہ جاتے تھے، ہاں اب آئیے اس نے دخول. اچھا، اب بہت اہم چیز ہے، یہ گریہ کی بحث میں آئے گا. کہتے تھے کہ جب آپ حرم میں داخل ہوتے اس نے دخول آپ پڑھے. اس نے دخول پڑھتے ہیں. اس نے دخول پڑھتے وقت آپ کو اگر گریہ، اشک اور آنسو آپ کے جاری ہو، صحیح، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر اشک اور آپ کے آنسو اگر جاری ہو گئے تو یہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے. پہلا میں آپ کو ایک مثال دے دوں پھر اس کے بعد کہوں کہ یہ کیا چیز ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ نے ڈور بیل بجائی، تو یہ ڈور بیل بجائی، یہ ڈور بیل آپ نے بجائی تاکہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں. اندر سے پھر آپ کو اطلاع آتی ہے کہ آپ بجائی. ڈور بیل کیا ہے؟ انفارمیشن ہے. اندر بیل بجائی، اندر سے اگر دروازہ کھل گیا آپ اندر چلے گئے.
وہ کہتے تھے یہ آنسو جو آپ پہ گر گیا یہ ڈور بیل ہے، یہ قبول، یہ آپ، ہاں یعنی آپ اس دن، آپ نے اس دن جو پڑھا اور آنسو آئے، اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ کو اجازت مل گئی اندر آنے، مل گئی، یہ گریہ یہ تقل بہت، باب ہے. ہاں گریہ تقل بات ہے. یہ کہتے تھے کہ یہ آنسو جو ہے نا وہ اذن ہے قبولیت حرم میں داخل ہونے. یہ ایک اہم نقطہ تھا ان کی زندگی میں. پھر اس کے بعد، پھر ان کے بعد ایک اور نقطہ بہت اہم زیارت کے حوالے سے، بہت اہم. کہتے جب معصوم کی زیارت پہ جاتے تھے تو یہ عقیدہ تھا کہ یہ معصوم ان کے نزدیک یعنی زندہ اور مردہ میں فرق نہیں ہے. بہت وہ یہ معصوم ابھی زندہ ہے اور ہماری آواز سن رہے ہیں. یہ اعتقاد کہ یہ زیارت، جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں سمجھے کہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے چلے گئے تو مردہ ہے. نہیں، کہ آج امام زندہ ہے اور ہماری آواز سن رہے ہیں، ہماری دعا امام سن. یہ دیکھیں زیارت، صرف زیارت کی بات ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ معصومین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کے کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو ترجیح دی، کن چیزوں پہ توجہ دی ہے. کیا زبردست مینیفیسٹو دیا نا زیارت کا. واہ. پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب جب دو زیارتیں بہت زیادہ، جو بہت دو زیارتوں کے متعلق بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا کرو. ایک ہے زیارت امین اللہ اور ایک ہے زیارت جامع. ایک زیارت امین اللہ، ایک ہے زیارت جامع کبیرہ. دونوں، اور ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ بابا اتنا، یعنی میرے والد یعنی آغا بہجت اتنی کثرت سے زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے کہ ان کے الفاظ ہمیں بھی زبانی یاد ہو. کیا کہیں، یہ دو زیارتوں کے بارے میں، دو زیارتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ دو زیارتیں آپ پڑھیں بہت زیادہ. اور یہ بھی ہے کہ جب، اور یہ بھی ہم نے اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ جب بھی آپ کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو ہر معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو یہ دو زیارتیں آپ ضرور پڑھیں. ایک زیارت جامع کبیرہ اور ایک زیارت امین اللہ. اب آتے ہیں ایک اور سوال زیارت سے مربوط. دیکھیں یہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں ہمیں نظر آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کسی نے ان سے پوچھا آپ حرم میں اتنا وقت گزارتے ہیں، حرم میں زیادہ وقت گزارتے تھے، حرم میں زیادہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ حرم میں اتنا وقت گزارتے ہیں. اب سنیے انہوں نے جواب کیا. بعض اوقات ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ گزارتے ہوں، 2 گھنٹہ گزارتے ہوں. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ کربلا میں ایک شخصیت تھی، غالباً کربلا کا واقعہ کوٹ کیا انہوں نے، ہاں سید امام حسین علیہ السلام کا حرم تھا. انہوں نے کہا کہ کربلا میں ایک شخصیت تھی جو حد مرجعیت تک پہنچ گئی، یعنی مرجع مجتہد کے قریب تھے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی حرم میں زیارت کے لیے جاتے تھے. ان کا لکھا ہے کہ مجتہد کے قریب تھے. ایک مرتبہ حرم میں امام حسین کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ وقت گزارتے تھے. تو ایک مرتبہ حرم میں یعنی کربلا میں زلزلہ ہے تو لوگ بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، ہلکا پھلکا جھٹکا زلزلہ کا آیا ہوگا تو لوگ ادھر ادھر گئے. تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بالکل اپنی جگہ سے نہیں، وہ جو مرجع مجتہد تھے، جو تھے، وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. تو لوگوں بھی ہوا اور لوگوں نے محسوس بھی کیا. تو وہ ان کو بھی ایسا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہوا. اب سنیے انہوں نے کیا کہا. اب انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اس مجتہد نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں، کسی نے پوچھا کہ آپ ادھر ادھر نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر رہا تھا تو میں کیسے باہر چلے. کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، کیا معرفت ہے، کیا معرفت ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. اچھا اب یہاں پر ایک واقعہ اور ان کا بھی کسی نے ان سے بھی پوچھا، آگا بہجت سے جب سوال پوچھا تو ایک انہوں نے دیکھ یہ واقعہ نقل کیا. اور پھر ایک حرم میں لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم سے جب آگا نکل رہے تھے تو کسی نے، جوان نے کہا کہ آگا ہم تو بہت تھک جاتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو آپ نہیں تھکتے ذرا. تو کہتے ہیں حرم سے نکلتے جب وہ صحن جب طے کرتے رہے تو اس دوران وہ ایک تو فاتحہ خوانی کرتے رہے، فاتحہ پڑھتے رہے مرحومین کے لیے. اور اس کے بعد نوجوان کو کہتے ہیں جیب سے پیسے نکال کے دیے اور کہا کہ ایک حکمت کی دوائی لے لینا، فلاں دوائی کا نام بتایا گا، دوائی لے لینا اور یہ کھاؤ گے تو تمہارے پیر درد نہیں ہوں گے. کیا کہنے، یہ کیا کہنے، کیا شخصیت ہے. یہ ان کی زندگی میں ایک زیارت کے حوالے سے ایک اہم ہے. اور جب بھی حرم کہتے ہیں کہ جب حرم میں جاتے تو متواضع شخصیت جھکتے تھے. متواضع شخصیت یعنی کہ انسان اگر مرجع مجتہد حرم میں جا رہا ہے تو اپنے آپ کو نہیں کا، ضعیف ہونے کے باوجود بھی، اتنا ایج ہونے کے باوجود بھی حرم میں جھکتے تھے اور در حرم کو بوسہ دیتے تھے. اور اس حرم کی جب بوسہ دیتے تھے تو اس کی گرد کو شفا سمجھتے تھے.
دروازوں پہ جو گرد ہوتی تھی اس کو شفا سمجھتے تھے کہ یہ شفا ہے لوگوں کے لیے. یہ اپنے ان کے نزدیک اتنی اہمیت تھی آقا بہجت کے نزدیک. یہ ایک اظہار کا ایک طریقہ تو یہ تھا. ایک طریقہ تو یہ اظہار عشق کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ معصوم علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کہ جب وہ زیارت کس طرح آپ کو کرنی ہے معصوم سے. اور دوسری چیز جو وہ کہتے تھے, ہاں ایک اور نقطہ بہت اہم ہے, دیکھیں یہ بہت نقطہ بہت اہم ہے محبت کے حوالے سے, کہ جب انہیں یہ اطلاع ملتی تھی کہ کوئی کربلا جا رہا ہے, جب یہ اطلاع ملتی تھی کوئی کربلا جا رہا ہے تو اسے کچھ رقم دیتے تھے اور کہتے تھے میری نیابت میں زیارت کرو. کیا کہنے, یعنی آپ اس سے اندازہ کریں یہ تمام چیزیں وہی ہیں. عشق اہل بیت, آپ دیکھیں ان کے, ہاں یہ عشق اہل بیت ہی انسان کو پہنچاتا ہے مقام پہ. لیکن یہ جس طرح ان کی زندگی میں جو کچھ, ابھی میں نے تو بہت کم صفحات پڑھے, جتنے بھی پڑھے اور جو سمجھا وہ واقعا ایک چیز ان کی زندگی میں نظر آئی کہ اہل بیت سے محبت کس طرح محبت تھی. اب آپ دیکھیں کوئی ہم کربلا کتنے لوگ جاتے ہیں, اطلاع ملتی ہے کوئی کربلا جا رہا ہے تو کہا اسے کچھ رقم دیتے تھے, کہتے تھے میری نیابت میں زیارت. یہ ایک محبت کی علامت ہے امام حسین علیہ السلام سے, ایک عشق اور محبت کی علامت ہے. پھر اس کے بعد زیارت عاشورہ کے بارے میں کہتے تھے مداوات سے پڑھو. ان کے استاد بھی کہا کرتے تھے جن کا نام آپ نے لیا, غربی اصفہانی کے, وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو ہے وہ زیارت عاشورہ کے متعلق ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھا کرو. اور اس کے بعد جب کسی نے آغا سے یہ کہا کہ, اور لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے, لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ بھائی زیارت عاشورہ پڑھو اور مکمل طور پہ زیارت پڑھو. پھر جو اس میں 100 مرتبہ جو زیارت پڑھنی ہے, 100 مرتبہ جو چیزیں پڑھنی ہے, وہ 100 مرتبہ اس کو انجام دو, مکمل طور پہ زیارت عاشورہ مکمل پڑھو. اور پھر جب کسی نے ان سے کہا کہ آگا ہم فرصت نہیں ہوتی, زیارت عاشورہ مکمل نہیں پڑھ پاتے, یعنی یہ 100 دفعہ نہیں پڑھ پاتے, تو انہوں نے کہا پھر مختصر پڑھ لیا کرو. تو مختصر کیا ہے, تو اہل علم نے, جو میں نے سنا ہے کہ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے, مختصر یہ کہ جو 100 مرتبہ پڑھنے والی جو دعا ہے, 2 دعائیں, اس کو 10 مرتبہ آپ پڑھ لیں, تو یہ مختصر زیارت عاشورہ کہلائے گی. ورنہ زیارت عاشورہ یہ کہ اس کو آپ مکمل طور پر پڑھیں. تو یہ ایک ان کی زندگی میں جو ہمیں جو چیز نظر آئی وہ اظہار عشق کس طرح نظر آیا. اب آتے ہیں پھر ان کے ایک اور چیز ہے عزاداری. ان کی زندگی میں دیکھیں عزاداری ان کی زندگی میں ہمیں کس طرح نظر آتی ہے. بعض کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ کئی عرصے تک ان کے گھر پہ خود مجلس ہوتی تھی. اب ان کے گھر پہ جب مجلس ہوتی تھی, پھر اس کے بعد لکھا احترام عزاداری میں مجلس جب کرواتے تھے اس کا اہتمام, اور اس میں پھر اپنے نمبر 1 اپنے گھر پہ مجلس کرواتے تھے. ہر سال مجلس ہوتی تھی, کئی سال ان کا مجلس ہوئی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب گھر چھوٹا تھا تو پھر وہ مجلس جو ہے وہ مسجد میں کرواتے تھے, اور بعض اوقات جب خود نہیں جا پاتے تھے ضعیفی کی وجہ سے, تو اپنے بیٹے کو جا کے کہتے تھے کہ جاؤ دیکھو کہ مجلس ہو رہی ہے اور مرتب تمام نظام ہے. یہ سب چیزیں کتابوں میں چلتی ہیں. جب تک اب مجلس کراتے تھے اپنے گھر پر, اور بہت سے کام خود انجام دیتے. اب دیکھیں ایران کا جو طریقہ کار ہے آپ کو معلوم ہے, آپ لوگ اگر ان کے مجالس میں آپ لوگوں نے شرکت کی ہو تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جیسے چائے سماور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی آتا ہے شرکت ہوتا ہے تو سماور میں چائے سب کو دیتے ہیں, پہلے چائے پلاتے ہیں, یا بعض اوقات بعض جگہ پہ کہ وہ مجلس کے بعد چائے پلاتے ہیں. کہتے تھے بہت سے کام خود انجام دیتے تھے, تمام نظارت رکھتے تھے, تمام کاموں میں نظارت رکھتے تھے. یعنی مجلس میں شرکت کرنے والوں کی, مجلس میں جو شرکت کرنے والوں کو چائے پلاتے تھے. گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے. گھر کے دروازے پہ وہاں کا ایک طریقہ کار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں مجلس میں اس طرح نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک یعنی دم در, یعنی دروازے پر ایک کھڑے ہو جاتے ہیں, جب کوئی آتا ہے استقبال کرتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کو دیکھا وہ بیٹھ جاتے, پھر کوئی آتا پھر کھڑے ہو جاتے, پھر بیٹھ جاتے. کیا بات ہے, مطلب اتنے علمی مقام و مرتبے کے بعد بھی کیا انکساری ہے. کیا اب آپ سوچیں ہمارے یہاں تو شاید ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے جاتے ہیں بیٹھتے جاتے ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں, یا ایک شخص دروازے پہ کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. ورنہ وہاں میں نے بہت سے عالموں کو دیکھا ہے دروازے پہ جہاں اندر جب ہال میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جب آتا ہے کوئی تو کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر کوئی آتا تو پھر یہ احترام کرتے تھے. کہتے تھے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور مجلس میں آنے والے کا احترام کرتے تھے. جو بھی مجلس میں امام حسین شرکت کرتا تھا اس کو عزیز, اس کا بھی احترام کرتا. یعنی اب آپ دوسرے پہلو آ جائیں امام حسین علیہ السلام, یعنی یہ بھی یہ عشق امام حسین ہے کہ عزاداری سید الشہداء کس طرح وہ مناتے تھے. پھر اس کے بعد یہ تمام باتیں کہتے ہیں انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی.
یعنی عزاداری کے اندر جتنے بھی کام انجام دیے جاتے تھے، تمام نظارت کرنا، لوگوں کو چائے پلانا، لوگوں کو تبرک کیا بانٹنا، بات. لوگوں کو صرف کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا استقبال کرنا، یعنی یہ تمام چیزیں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی ہے. اور مجلس امام حسین علیہ السلام میں عزاداروں کو چائے پلاتے تھے. اس کے بعد لکھا ہے سفارش کرتے تھے عزاداروں کے، اور یہ بھی اور سفارش بھی کرتے تھے کیا؟ رعایت کرو، کس چیز کا؟ واہ. احترام کرو، مجلس میں شور شرابہ نہ ہو، ادب کا احترام کرو، یہ تمام چیزیں وہ. اچھا، اب یہاں پر یہ بھی ایک ہے کہ اگر اچھے اشعار پڑھے جاتے تھے، ان کے استاد کے متعلق لکھا ہے، اگر ان کے استاد کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کہتے ہیں اگر کوئی اچھے اشعار پڑھے جاتے تو اچھا محسوس کرتے تھے، اور اگر اشعار اچھے نہ ہو، کوئی خاص نہ ہو، تو اسے پسند بھی نہیں کرتے. اگر کسی نے کوئی ایسی صحیح کوئی خاص بات نہیں کی اشعار میں تو وہ صحیح. پسند بھی نہیں کرتے تھے. ورنہ کوئی اچھے اشعار ہوں تو کہتے ہیں کہ، اور کہتے تھے اچھے اشعار پڑھو، حوصلہ ائمہ کے افزائی بھی فضائل. کرتے تھے. ہاں، وہ واہ حوصلہ واہ افزائی بھی واہ. کرتے تھے. یعنی بعض لکھی کتابوں میں چیزیں کہ وہ کہ اگر کوئی اس طرح کے اشعار پڑھتا تھا جس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اس قسم کے اشعار نہ پڑھو، بلکہ وہ اشعار پڑھو بلکہ اہل بیت کی عظمت بیان کرو. کیا کہتے بات. تھے کہ آپ جو ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، بلکہ مجالس کے اندر کہتے تھے صرف اسے اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں، مناقب کو بیان کریں، ان کے امتیازات کو بیان کریں، ان کی فضیلت صحیح. کو بیان کریں. اور جب اشک جاری نہ ہو تو وہ کہتے تھے تو گریا والی، کہتے ہیں اگر اشک جاری نہ ہو تو گریا والی حالت بناؤ، حالت غم میں ظاہر رکھو حزن، اپنے آپ کو حزن کی حالت میں رکھو. جو روایت میں ہے نا کہ حسن انسان کی اگر حالت میں. صحیح. ہاں حزن کی حالت میں، کہ اگر آپ کو غم کی رونا نہیں کیفیت آ رہا جاری تو اب کر دو. رونے والے، صحیح. ہاں غم کی کیفیت انسان اپنے اوپر طاری کرے. یہ اور پھر اس کے بعد یعنی یہ مسجد کے اختتام پر مصائب سے، اچھا کہتے تھے مجلس کے اختتام پر جو مصائب ہیں وہ سید الشہداء کے ہوں، اختتام وہاں پر ہونا چاہیے. موضوع کوئی بھی ہو، کسی بھی موضوع امام کے حالات پڑھے جائیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ مصائب جو ہیں وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہوں، یعنی اختتام وہاں پر ہونا چاہیے. اور اگر پہلے جیسے اس کو ذاکر کو کہہ دیتے تھے کہ بھائی آپ نے اختتام یہاں پر کرنا ہے، اگر کوئی ذاکر اختتام نہ صحیح. کرتا تو اس مجلس کے اختتام پر مجلس کے امام حسین کے مصائب اگر وہ نہیں پڑھ پاتا تھا تو اس کی توبیخ کرتے تھے، کہتے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا جب تم سے کہا گیا تھا کہ مصائب امام حسین علیہ السلام کے پڑھنے ہیں، اختتام وہاں کرنا ہے، تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا. اگر وہ بھول گیا وہ کہتا تھا معذرت طلب کر لیتا تھا، ورنہ وہ کہتے تھے کہ اختتام، زیادہ تر اختتام جو ہے وہ آپ کا جو اختتام ہے وہ مصائب سید الشہداء. کیا بات. یہ چیز. اچھا ایک چیز اور ہے جو میں بیان کرتا جاؤں، وہ ہے امام زادگان یعنی امام زادوں کی زیارت پر جانا. جو امام زادے ہیں، جیسے لکھا ہے کہ جب بھی قم سے مشہد جاتے تھے یا مشہد سے جب قم آتے تھے واپس تو تہران میں شاہ عبد العظیم جی جی جی. ان کی زیارت کو ترک نہیں کرتے. وہاں پہ شاہ عبد العظیم بھی ہیں، جناب حمزہ بھی ہیں، اور امام عبد العظیم کے بیٹے بھی طاہر بھی ہیں. وہاں پر 3 امام زادے ہیں. ہاں، تو وہاں پر ان کی زیارت کو بھی ترک نہیں کرتے تھے، یعنی امام زادوں کی زیارت ہے اس کو بھی ترجیح دیتے تھے. اور اسی روایت کے مطابق کہتے تھے کہ جو امام ہادی علیہ السلام کی روایت ہے کہ شاہ عبد العظیم کی زیارت جس نے کی گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، کا اسی روایت کو اپنا رکھتے ہوئے کہتے تھے کہ. اور کبھی ایسا بھی ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی جب تہران جاتے تھے یا کبھی حرم بند ہوتا تھا تو انتظار کرتے تھے حرم کے کھلنے کا، اور انتظار کے بعد پھر زیارت کرتے تھے. تو یہ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ ان چیزوں کو ترجیح دیتے تھے. اور ایک اور چیز ہے ان کی زندگی میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تعظیم شاعر اللہ. جو چیز بھی شاعر اللہ تعظیم چیز، ہاں ان کی تعظیم کرتے تھے. جو بھی چیز شاعر اللہ ہے اس کا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک خاص چیز اور تھی جو انہوں نے، یہ کیا ہے، وہ گریہ امام حسین علیہ السلام، یعنی آنسو، جو اشک جو آپ کے نکلتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص ان کے مقام یعنی دیتے تھے. اس کو کہتے تھے کہ یہ ایک خاص اعتقاد رکھتے تھے. یہ کہتے تھے یہ اشک جو جاری ہے، کہتے تھے کہ یہ انسان کے بالا، یعنی یہ قصب معنوی مشغول، یعنی انسان جو یہ آنسو ہیں جو انسان کے نکلتے ہیں یہ معنویت رکھتے ہیں انسان اعلیٰ علیین کے اوپر. یعنی اعلیٰ علیین کے اندر اس کا بڑا مقام ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑا مقام ہے. یعنی آپ سوچیں کہ جو گریہ بھی آیا اور روایت میں بھی آیا نا کہ اگر کوئی آنسو اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر امام حسین صاحب بھی گریہ کرتا ہے تو خدا اس کو بڑا بخش دے گا. وہاں پہ دیکھیں مچھر بھی ہے، مکھی بھی، دو روایت میں دونوں چیزیں. تو یہ انہوں نے بتایا کہ اشک ارتباط روحانی، بتایا کہ یہ کہا کہ اشک جو ہے ارتباط روحی اور بالا عالم اور اعلیٰ علیین تک پہنچاتا. واہ واہ، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے. پھر فرمایا کہ یہ اشک علامت ہے
किस चीज की? जैसे वो हरम में दाखिल होने की, मैंने कहा था ना कि इंसान जब हरम में दाखिल होने के लिए अगर वहां गिरिया करता है तो वो दाखिल होने, हरम में दाखिल होने की अलामत है। इसी तरह कहा कि ये कबूल शुदा है, यानी हरम में, यानी इंसान अगर सही गिरिया करता है तो ये जिस सही। तरह हरम में दाखिल होने के लिए यहाँ पे भी उनका ये भी अलामत है एक इंसान की कबूल शुदन कि इस दिन उससे सही। मिला है हरम में जाने। कहते हैं अश्क एक फजीलत तरीन अमाल में शामिल है, यानी ये गिरिया करना भी एक अफजल तरीन अमाल है क्या इनकी क्या। निगाह पर। अगर बहजत की निगाह में ये इमाम हुसैन इस्लाम भी गिरिया करना कहते हैं अफजल सुभान तरीन अल्लाह, अमाल अल्लाहुम्मा में सल्ली अला अमाल है। मुहम्मद वाले। जान क्या मोहम्मद। कहना। उसके बाद आखिर में एक जुमला उन्होंने कहा कि गिरिया इमाम हुसैन सलाम को वो कहते थे कि अफजल नमाज शब से भी इसको अफजल मान। हाँ, वाह 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 वाह। तो ये चंद चीजें हैं कि जो मैंने आपके सामने आगा बहजत की जो मुख्तसर जिंदगी का जो सही। मुताला किया कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से इनका इश्क और मोहब्बत कितनी थी। ये इश्क और क्या कहना। मोहब्बत जो है वो किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में, देखिए आप अपनी, मैं तो बहुत ही मुख्तसर आपके सामने शायद 20 मिनट में ये चीजें बयान की, 20-25 मिनट में। लेकिन एक 80, आपने बताया 92 साल की जिंदगी किस तरह उन्होंने गुजारी और हमारे लिए ये कामयाब जिंदगी कि, और बेशक ये भी बेशक। मैं आपको बयान करता जाऊं कि ईरान के अंदर हमने ये देखा जब इनका इंतकाल हुआ तो हम कुंभ में थे, हमने नमाज जनाजा भी पढ़ी जहाँ तक हमें याद है। और उसके बाद ये भी है कि आज भी जब मैं तो 2017 में वापस आया हूँ, जब तक मैं वहां पर था तो हमें ये पता, यानी ये जब लोग ईरान मुख्तलिफ शहरों से जब कुंभ आते थे ना हजरत मासूमा की जियारत के लिए आते थे, उसके बाद दूसरा सवाल, उनका पहला सवाल वो जरी, उनको मालूम थी हजरत मासूमा की ये जरिए तो जियारत कर लेते। उनका फिर दूसरा सवाल क्या होता था, कई लोगों ने मुझसे जायरीन यानी ईरानियों ने आगे पूछा आगा बहजत की कब्र, हाँ, क्या बात है। यानी ईरान के अंदर वो इतना मारूफ थे, खुद इरफानी लिहाज से, आरिफ होने के लिहाज से, और मुजरब अमल सही। होने के, मतलब मुजरब अमल बताते थे कि ये काम करो ये काम करो, यानी एक पूरे ईरान के अंदर एक मारूफ थे इरफान, या एक रूहानी शख्सियत मारूफ थी। यानी उसके बाद जब उनका क्या इंतकाल हो गया कहना। तो जब हरम में लोग हजरत मासूमा की जब जियारत के बाद वो अक्सर आते थे जाहिर ये पूछते थे कि आगा बहजत की कब्र का आका बहजत की खबर। तो उनकी जियारत पे ये जज़ाक बहुत अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आगा आपके कि आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है और आपने वाकई दरिया को कूज़े में बंद किया है कि आपने हमें इस वक्त जितना इजमाली तौर पे इतने बेहतरीन तरीके से ये सब बताया। और वाकई में आका तकी बहजत की जिंदगी हम सब के लिए मशअल राह है। परवरदिगार हमें आइम्माए उलमाए हक के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इलाही आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही कायम टीवी कनाडा की रमजान ट्रांसमिशन से प्रोग्राम आलिम कायम से सज्जाद शाह जी को इजाजत दीजिए। अपना और गिरदो नवाज सबका ख्याल रखिएगा और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है जिंदगी। खुदा हाफिज़। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, सदका आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, इसके तवस्सुल से हर घर में खूब समाया है। सहरी हो या अफ्तारी में दस्तरखान सजा है। होती है रौनक घर में जब आते हैं मेहमान।